السلام علیکم ویورز، آج ہم سبق نمبر 5 پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے جوڑ توڑ سیکھے تھے کہ کس طرح سے الفاظ کو جوڑتے ہیں اور کس طرح سے الفاظ بنتے ہیں۔ آج کے ہم سبق میں اس چیز کو سیکھیں گے کہ جو قرآن مجید میں الفاظ آتے ہیں جن کے اوپر کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش ہوتی ہیں، اس کو ہم کس طرح سے پڑھیں گے اور اس کو کتنی مقدار میں ہم کھینچیں گے اور کتنی مقدار میں ہم اس کو لمبا کریں گے۔ تو یہ آپ یاد رکھیے گا کہ جس حرف کے اوپر کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش ہو، اس کو ہم ایک الف کی مقدار وہ لمبا کریں گے۔ ایک الف کی مقدار یہ لمبا ہوگا۔ یہ جو اوپر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کھڑی زبر، اور یہ نیچے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کھڑی زیر، اور یہ جو مڑا ہوا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں الٹا پیش۔ اب ہم اس کو ایک الف کی مقدار میں اس کو کھینچیں گے، لمبا کریں گے۔ جیسے کہ با کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو۔ قرآن مجید میں جہاں بھی کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش آئے گا اس کو ہم ایک الف کی مقدار وہ لمبا کریں گے۔ اسی طرح اس کی باقی مشق ہے یا کھڑی زبر یا کھڑی زیر ی، یا الٹا پیش یو، یا ی یو۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے را کھڑی زبر را، یہ موٹا ہوگا چونکہ میں نے بتایا تھا کہ جب را کے اوپر زبر ہو تو وہ موٹا ہوتا ہے۔ تو را کھڑی زبر را، را کھڑی زیر ری۔ اب یہ ری کے نیچے جو کھڑی زیر ہے اس کا کلر چینج ہے، اس لیے کلر چینج ہے کہ یہ را کے نیچے جب زیر ہوگی تو را باریک ہو جائے گی، اور اسی طرح الٹا پیش کے اوپر کلر چینج ہے، وہ بھی گرین ہے۔ گرین ورڈ مینز کے موٹا ورڈ، تو اس لیے اس کو بھی ہم جب الٹا پیش پڑھیں گے تو موٹا پڑھیں گے۔ را کھڑی زبر را، را کھڑی زیر ری، را الٹا پیش رو، را ری رو۔ اسی طرح میم ہے، میم کھڑی زبر ما، میم کھڑی زیر می، میم الٹا پیش مو، ما می مو۔ یہ سب اسی طرح ان الفاظ کی وہ مشق ہے، آپ ان الفاظ کی مشق کیجیے گا۔ اسی طرح غین ہے، اس کی میں مشق بتا دیتا ہوں۔ غین کھڑی زبر غا، غین کھڑی زیر غی، غین الٹا پیش غو، غا غی غو۔ حا کھڑی زبر حا، حا کھڑی زیر حی، حا الٹا پیش حو، حا حی حو۔ عین کھڑی زبر عا، عین کھڑی زیر عی، عین الٹا پیش عو، عا عی عو۔ ہا کھڑی زبر ہا، ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ یہ اسی طرح اسی انداز میں ہم اس کو پڑھتے چلے جائیں گے۔
اس سے اگلا پیج دیکھیے، اگلے پیج میں بھی اسی طرح سب الفاظ کی وہ مشق ہے. آپ اس مشق کو جو ہے وہ یاد کیجیے گا اور اس کو اچھے طریقے سے اس کی مشق کر لیجیے گا، تاکہ جب بھی قرآن مجید میں کھڑی زبر، کھڑی زیر یا الٹا پیش آئے تو آپ کو اس کی مشق آتی ہو، تاکہ آپ کو اسی انداز میں اس کو پڑھ سکیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ کو مزید آگے جو ہے تجوید کے قواعد سکھائے جائیں گے. ہمارے اس ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے، تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست احباب جو قرآن مجید کی تجوید وہ سیکھنا چاہتے ہوں وہ اس سبق میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں. اور جتنے زیادہ لوگوں کو آپ شیئر کریں گے اتنا ہی جو کچھ سیکھے گا آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے لیے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.